السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ جس کے خاص فضل و کرم سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب ہونے جا رہی ہیں۔ وہ انسان بہت نصیبوں والا ہے، بختوں والا ہے جو اس پاک مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے۔ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے۔ اس عظیم اعزاز کے نزول پر میں اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ہم سب کو اس پاک مہینے کی برکات حاصل فرمائے، اور جو مسلمان ہم سے پہلے اس دنیا فانی سے جا چکے ان سب کی کامل بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس بھیجے گئے مہمان کی قدر کرنے اور مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ایک مجلس قائم فرماتے تھے، غلاموں کو اکٹھا کرتے اور اس بابرکت مہینے کی شان و عظمت اور مقام بیان فرماتے تاکہ لوگ ٹھیک طریقے سے اس کی خیرات و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے رمضان یعنی کہ جلا دینے والا، ختم کر دینے والا، کیونکہ یہ ماہ مقدس گناہ گاروں کے گناہ جلا دیا کرتا ہے، ختم کر دیا کرتا ہے، خطاؤں کو جلا دیتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ احباب ذی وقار، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 فرزند عطا فرمائے تھے، اسی طرح اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے پیار اور سب سے زیادہ پیارے یوسف علیہ السلام تھے، بالکل اسی طرح 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان شریف کی عبادت سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ بخششیں اس مہینے میں ہوا کرتی ہیں۔ 12 مہینوں میں رمضان سب سے زیادہ عظیم ہے، برکت والا ہے، اور جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے سے باقی بیٹوں کی خطائیں یعقوب علیہ السلام نے معاف فرمائی تھی، اسی طرح اس ایک مہینے کی برکت سے خلاق عالم باقی 11 مہینوں کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی خیرات و برکات پر مختلف جہتوں سے، مختلف انداز سے محدثین نے، ائمہ نے، مفسرین نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی اعزاز پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور ہر وقت ہر لمحے اس کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اس کا لحاظ رکھیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تفسیر میں ہے کہ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اس مہینے کے احترام میں تھپڑ مار دیا
وہ بازار میں مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا پی رہا تھا، بچہ تھا، مجوسی کا بچہ تھا، اور اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھا پی رہا تھا، اور اس کے باپ نے غصے میں تھپڑ مارا کہ یہ مسلمانوں کا تقدس کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اور تم ان کے سامنے کھا پی رہے ہو۔ غصے میں آیا، اس کو تھپڑ رسید کر دیا، اور جب وہ فوت ہوا تو کسی بزرگ نے اسے جنت میں دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ تو کافر تھا، تو مجوسی تھا، تو جنت کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے اپنا سارا معاملہ سنایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس نے ماہ صیام مقدس کی تقریب میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، اس نے ماہ صیام مقدس کا تقدس رکھا، میں ملک الموت جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے تم نے اس کی روح قبض نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو احباب ذی وقار، اس نے احترام کیا، ایک مجوسی ہو کے، ایک کافر ہو کے کوئی احترام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس قدر نوازتا ہے کہ خطائیں بھی معاف فرماتا ہے، ایمان کی دولت بھی عطا فرماتا ہے، جنت میں گھر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، آپ خود سوچیں اس مہینے کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے کہ اگر مجوسی عزت کرے، احترام کرے تو وہ مایوس نہیں بھیجا جاتا، اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ وہ پا سکے گا۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس والوں کو ان تمام باتوں سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اس ماہ مقدس میں بھی محروم رہ جائے تو اس سے گھاٹے میں کوئی بندہ نہیں رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجلس قائم کر رکھی تھی، میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا، برکتوں والا مہینہ نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس میں جو انسان سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جو انسان سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو مالک کائنات اس کے تمام گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو میرا غلام نفل ادا کرے تو اس کے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں نفل ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی معیت عطا فرمایا کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ مہینہ نازل ہونے کو ہے، آمد ہے۔ کچھ ہی دنوں میں، 1 یا 2 دن میں ہم انشاءاللہ العزیز اگر زندہ رہے تو رمضان شریف کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہوں گے۔ سحری بھی ہوگی، افطاری بھی ہوگی، جہاں ہم سب سحری کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، افطار کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی کسی کو افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم میں سب اس لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ کسی کو افطار کرا سکے۔ تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اگر کوئی شخص ایک پانی کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے، ایک گھونٹ دودھ سے بھی کسی کو افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے، عظمت و شان و بلندی و رفعتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جہاں خود عبادت کرے،
اپنے گھر والوں کی عبادت کی ترغیب دیں، اپنے دوستوں کو جہاں بیٹھیں آپ کی عبادت کی خوشبوئیں سب طرف مہک رہی ہوں۔ اور آج ہم رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال میں یہ پیغام بھیج رہے ہیں، آپ سب بھی عمل فرمائیں، تمام دوستوں کو شیئر کریں یہ پیغام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عبادت کا ثواب 70 درجے زیادہ ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خداوند تعالی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے جی کہ رمضان شریف شروع ہونے کو ہے، ہم کچھ وظائف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی شب بعد از نماز عشاء ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھتا ہے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی شب جو نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو بہت افضلیت رکھتا ہے۔ دعا کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ پھر سن لیں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ جو دعا ہے یہ والی، یہ آپ پورے رمضان شریف میں اپنا ورد رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکات آپ کو بہت زیادہ نصیب ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ مثلا اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا، لیلۃ القدر کی مبارک رات بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزانہ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کر تیرے پاس آئیں گے، اس وجہ سے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی افطار تک فرشتے روزہ دار کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے افضل ہے، بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اور روزہ دار کی افضلیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ دار کو، روزہ رکھنے والے کو خود انعام عطا فرماتا ہے، اور جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا تو آپ خود سوچ لیں کہ دینے والا رب ہے، لینے والا بندہ ہے، وہ انعام کیا ہوگا، وہ مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے روزے رکھنے، عبادات کرنے، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمر کس لیں، مختصراً اس مبارک مہینے کے برکات و فضائل بیان کیے، یہ مختصر طور پہ بیان کیا گیا ہے، وگرنہ اس ماہ مقدس کے اتنے فضائل ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، کل انشاءاللہ العزیز نئی ویڈیو کے ساتھ احباب کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔